السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ترتیب کے اعتبار سے آج ہمارا 5واں رکن ہے حج۔ آج ہم حج کی فضیلت، اس کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کے آداب اور اس کے طریقہ کار کا اجمالی سا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے حج کی فرضیت۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے اندر فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، بنی الاسلام علی خمس، وہ حدیث ہم نے بار بار پڑھی ہے، اور اس کے اندر جو حج جو ہم نے 5 ارکان بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا ہے کہ یہ 5 بنیادیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر دین اسلام کی یہ خوبصورت عمارت قائم ہے۔ کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ تو ان 5 بنیادوں پر جو اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، ان میں سے ایک رکن جو ہے، ایک پلر جو ہے، ایک ستون جو ہے، وہ حج ہے۔ یعنی حج بیت اللہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور ہر ایک ایسے مرد اور عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ طاقت ہر طرح کی ہے، اس میں جسمانی طاقت بھی شامل ہے، اس میں مالی طاقت بھی شامل ہے۔ یعنی جو شخص مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکے اور کوئی چیز اس کو مانے نہ ہو، عورت ہے تو عورت کے لیے محرم موجود ہو، مرد ہے تو اس کے سفری اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، اور اس کی صحت اس بات کی اجازت دیتی ہو، تو وہ اللہ کے گھر کا اس کو چاہیے کہ فوراً حج کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ جلد حج کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے یا اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً حج کر لے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہوگی تو حج کروں گا، میرے حج تو یہاں گھوم رہے ہیں، حالانکہ بیٹی کی شادی کئی سال بعد ہونی ہے اور حج تو ہر سال میں ہے۔ صحت موجود ہے، مال موجود ہے، حج نہ کرنا یہ انسان کے لیے وبال جان ہے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجوں اور پتہ کرواؤں کس کے پاس مال ہے اور اس نے حج نہیں کیا، اور جس نے حج نہ کیا ہو میں اس پر جزیہ لگاؤں۔ جزیہ کون لگاتا ہے؟ جزیہ لگاتے ہیں حکمران ان پر جو ایمان والے نہیں ہوتے، ان کے اوپر جزیہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ جزیہ دیں ہمارے ملک میں رہنے کے لیے۔ حج کریں گے تو حج پر اجر ملے گا۔ تو حج کی فضیلت کیا ہے؟ چند ایک حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول حج ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی مقبول حج انسان کر لے تو گارنٹیڈ جنت اس کو ملتی ہے۔ وہ نظم آپ نے سنی ہے نا، کنفرم جنتی۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج مبرور کرتا ہے، ایسا حج کرتا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو پھر وہ بندہ جنتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، اور جنت سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے جس نے یہ نظم پڑھی ہے کنفرم جنتی، وہ تو ایک
اس نے ایسی ایک بات کہی ہے جو دینداروں کے نام پر ایک عجیب ہی اس نے کام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق دے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ اب حج مبرور، حج ہوتا کون سا ہے؟ تو حج مبرور وہ حج ہے جس حج کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، حج سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ حاجی جو حج کر کے آ جائے تو حج کے بعد وہ نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہو جائے، وہ گناہوں کی طرف، گناہوں کی زندگی کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، ایسا حج مبرور ہے، مبروک حج ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ غربت اور گناہوں سے، غربت کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی کے اندر اگر لوہا ڈال دیا جائے تو بٹی کس طرح سے لوہے کو زنگ سے دور کر دیتی ہے، اس طرح یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ بار بار کرنا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ معجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور سلسلہ علامہ البانی کا سلسلہ صحیحہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث 1035 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابہ واسألوہ فاتاہم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے بلایا ہے اور یہ چلے آئے ہیں، اب یہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک کون؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا کون؟ وہ حج کرنے والا، وہ عمرہ کرنے والا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں پکارا ہے، اللہ نے انہیں بلایا ہے، اور یہ چل کر اللہ کے گھر پر آ گئے ہیں، تو اب جو کچھ یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اب حاجی جو اللہ کا مہمان ہے تو اس کو پھر اپنے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو عازم حج پر لازم ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کر لے، نیت کر لے اس بات کی کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میں نے یہ سنگل صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا ہے، اور میں نے اللہ کو منا کر اپنے گھر میں آنا ہے۔ ایسا نہ ہو، ہمارے جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، حج کے لیے وہ خاتون اور اس کا شوہر گئے، اور وہاں سے جا کر باٹی دروازے کے اندر ایک دربار آتا ہے، برج ماما بھانجا، یہ بالکل جو علی حجویری رحمہ اللہ کا جو دربار بنا ہوا ہے اس کے بالکل برعکس جو جگہ آتی ہے، وہاں پر یہ ایک مزار ہے چھوٹا سا، بالکل نالے کے کنارے کے اوپر۔ جو لوگ اندرون کے رہنے والے ہیں وہ برج ماما بھانجا کو جانتے ہیں۔ وہ عورت حج کرنے کے لیے گئی اور وہاں سے واپس آئی، واپس آنے کے بعد اس نے 2-3 لاکھ روپے لگا کر اس دربار کو بہتر انداز میں بنایا۔ پہلے وہ صرف ایک ڈھیری سی تھی، حج کر کے آئی، اس نے آ کر اس دربار کو بنوا دیا کہ جی مجھے وہاں پر خواب آیا تھا کہ یہ دربار بنانا ہے۔ اب بتائیں، شرک کا وہ اڈا، اور گئی وہ حج کرنے کے لیے ہے، اور آ کر اس نے شرک کا اڈا تعمیر کروایا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں وہ نیکی ہم اس طرح سے کریں جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی، اور اس اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرح کی قباحتیں ہمارے اندر نہیں رہیں گی۔ اسی طرح سے دوسرا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی، اور دوسری کیا چیز؟ حج وہ حلال کمائی کے ذریعے کرے، اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے،
جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے بچے، اللہ سے پناہ مانگے، اور پھر جن لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ان کا حق ادا کرے۔ اگر جو گھر والے ہیں ان کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے، اور اگر ان کے کچھ حقوق باقی ہیں یا اپنے ذمہ کچھ ایسے حق باقی ہیں جو ادا نہیں کیے جا سکتے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بٹھائے، ان کو سمجھائے، بتائے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے مال کے ورثاء تم لوگ ہو، اگر میں وہاں پر مر جاؤں، کہ حج کے اندر موت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، موت تو کبھی بھی آ جاتی ہے۔ آپ ایک گھر سے 20 30 40 دن کے لیے جا رہے ہیں اپنے گھر سے، کیا پتہ وہاں پر موت آ جائے۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ میرے ذمہ یہ کچھ قرض باقی ہیں، یہ میرے ذمہ کچھ یہ چیزیں باقی ہیں، تو یہ تم لوگ ادا کر دینا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے مال کے ورثاء ہیں۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حج کے طریقے کو سیکھ لے، عمرے کے طریقے کو سیکھ لے، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے، جائے کتاب لے کر آئے، دارالسلام سے لے لے، کسی بھی اچھے مکتبے سے جہاں سے اس کو حج کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ملے۔ یہ نہیں کہ فلاں امام نے کہا، فلاں پیر نے کہا، میرے بزرگ نے ایسے کیا تھا، نہیں، میرے بھائیوں خود سیکھو، خود سمجھو، پھر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ، اپنے خاوند، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے باپ، اس کے ساتھ حج کرے، اکیلی روانہ نہ ہو۔ اکیلا جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم منها، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کرے۔ یہاں عورتیں چلی جاتی ہیں کہ جی گروپ جا رہا ہے، میں عمرہ کرتی ہوں، میں حج کرتی ہوں۔ نہ میری بہنوں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حج کرنے جانا ہے، عمرہ کرنا جانا ہے تو شرط اللہ کے نبی کی یہی ہے کہ عورت سفر اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ بے شک سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے، آپ سعودی علماء سے پوچھ لیں، وہ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں، عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اب حج کی جو ادائیگی ہے، جو سفر ہے، تو اس کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے احرام۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے احرام باندھنا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ فضول قسم کی باتیں کرنا، ایویں ڈرامے، ایویں فلمیں، ایویں فضول کی یہاں وہاں کی باتیں، یہ گپے ہانکنا، یہ وہ، ان سب چیزوں سے دور ہو کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج فلم یرفس ولم یفسق ورجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس کے دوران بےہودہ چیزوں سے دور رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، تو وہ اس طرح سے لوٹے گا کہ گویا آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے حج کے جو احرام کے جو اوقات ہیں، جو یہ سفر ہے، سفر سے لے کر واپس آنے تک کا سفر ہے، ویسے تو انسان کو، ایک مومن کو لہو و لعب سے، فضول قسم کی باتوں سے، فضول قسم کے چیزوں سے ہر وقت دور رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن احرام باندھا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، اس بات کے لیے کوشش کریں کہ کوشش کی جائے کہ میں نے زبان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے زبان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، میں نے اللہ رب العزت کے ہاں، میں یہ احرام کی حالت میں، اور سوچ لو اگر اس حالت میں، احرام کی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ مر گئے تو اسی احرام کے اسی کو کفن مان کر دفن کر دیا جائے گا، تو یہ کفن پہنا ہوا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کفن ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر گزاریں۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے، حجاج رش میں خصوصاً جب وہ طواف کر رہے ہوں، سعی کر رہے ہوں، کنکریاں مار رہے ہوں، کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو درگزر کریں، اس کو معاف کر دیں، جان بوجھ کر جھگڑا نہ کریں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ باجماعت نماز کی پابندی کریں، اور اس قسم کے اندر کسی قسم کی اس بات کے اندر سستی نہ کریں۔ حج کے لیے جائیں اور باجماعت نماز ادا نہ کریں کہ جی مجھے چل کے جانا پڑتا ہے، میں اپنے ہوٹل میں نماز ادا کر لوں، نہ میرے بھائیوں، اس قسم کی سستیوں سے بچ جائیں۔ آپ یہ پاکستان انڈیا، یہ 4500 کلومیٹر کے دور سے کے فاصلے سے، 5000 6000 کلومیٹر کے فاصلے سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر جا کر ہوٹل میں نماز پڑھیں۔
وہاں پر جا کر مکہ کے اندر مدینہ کے اندر ان ائمہ حرمین کی اقتداء میں نماز نہ پڑھیں کہ یہ وہابی ہیں، اور اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائیو، ان کو اللہ نے وہاں پر امام مقرر کیا ہے، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے گھر کا امام بن سکتا ہے؟ پھر خواتین جو ہیں وہ مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہوں۔ خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید احرام باندھ دیا ہے تو اب پردہ نہیں کرنا، نہ میری بہنوں ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر باندھنے کے لیے نقاب نہیں ہونا چاہیے، نقاب ایسا ہو جو یہاں پر آپ نے باندھا ہے تو اس کو آگے آپ پھینک لیں، اگر تو وہ آپ کے چہرے سے ٹچ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا دیا ہے کہ چہرے کے ساتھ نقاب ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ میری بہنوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ اجازت ہے اس بات کی کہ جہاں پر غیر محرم موجود نہ ہو تو اس کو آپ اٹھا لیں، اور جب غیر محرم آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کو نیچے گرا لیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے حج کے سارے کام کرنے تک، کہاں پر ایسا ٹائم آئے گا جہاں پر غیر محرم موجود نہیں ہوں گے؟ جہاں پر غیر محرم موجود نہ ہوں اپنے نقاب کا پلہ اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خواتین جو ہیں وہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ نہیں ہوں گی، اور اگر ان کے سامنے آتی ہیں تو اپنے پردے اور اپنی چادر کا احترام کریں گی اور اپنے چہرے کو چھپائیں گی۔ اسی طرح سے تو سب سے پہلے عمومی طور پر جو لوگ پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں، تو حج تمتع جو ہے اس کے مختصراً جو آج ہم اس کے جو احکام ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے عمرہ۔ عمرہ وہ آپ حج کے لیے کریں یا عمرہ آپ ویسے کریں، اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آئے گی عمرہ، عمرہ کا طریقہ۔ عمرہ کے لیے سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، تلبیہ کرنی ہے، یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، بالوں کو منڈوانا ہے یا کٹوانا ہے، یہ 5 کام۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 تلبیہ، طواف، سعی اور بالوں کا کٹوانا، یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں ایک عمرہ کے لیے۔ پھر حج کے لیے کیا ضروری ہے؟ حج کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے، تلبیہ پکارنی ہے، مینا میں جانا ہے، 9 ذی الحجہ کو صبح تک مینا میں قیام کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کرنا ہے، 10 کی رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارنی ہے، 10 ذی الحجہ کو جو بڑے والا جمرہ جو ہے اس کو کینکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف افاضہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، 11 کی رات مینا میں قیام کرنا ہے، 11 اور 12 کو آپ نے جو ہے وہ مینا میں قیام کرنا ہے، اور تینوں جمرات کو کینکریاں مارنی ہیں۔ جو جلدی کرے وہ 12 کو کینکریاں مار کے گھر آ سکتا ہے، جو لیٹ کرنا چاہے وہ 13 کی جو ہے وہ صبح تک وہاں پر قیام کر کے کینکریاں مارے اور پھر مکہ مکرمہ آ جائے، اور پھر واپس آنے سے پہلے طواف الوداع کرے۔ تو اب ہم عمرہ کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے احرام باندھنا۔ احرام حج اور عمرہ کا پہلا رکن ہے، آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ احرام کا لباس پہنیں، تلبیہ کہتے ہوئے مناسک حج و عمرہ شروع کرنے کی نیت کریں، اور ایسا کرنے سے پہلے آپ نے چند کاموں کی پابندی کرنی ہے۔ عمرے کا احرام جو ہے وہ آپ عمرہ کریں یا حج کے لیے جا رہے ہوں، میقات سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ میقات بغیر احرام کے آپ نے کراس نہیں کرنا۔ اگر میقات کوئی شخص بغیر احرام کے کراس کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے دم واجب آئے گا۔ آپ نے احرام کا لباس، آپ نے جو چادریں پہننی ہیں وہ پہلے پہن لیں۔ جب میقات کی باری آ جائے، میقات کا اعلان ہو جائے کہ میقات آنے والا ہے، تو احرام کی نیت کر لیں، اور احرام کی نیت کرنی ہے۔ وہاں سے بغیر احرام باندھے گزرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یا تو اسے واپس میقات پر آنا پڑے گا یا اسے مکہ واپس جا کر دم دینا پڑے گا۔ نمبر 2 احرام باندھتے وقت پہلے غسل کر سکتے ہیں، جسم کی صفائی کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ نمبر 3 مرد 2 صاف ستھری سفید چادروں کے اندر احرام باندھے گا۔ عورتوں کے لیے کوئی خصوصی طور پر احرام کا لباس نہیں ہے، وہ اپنے عام لباس کے اندر جو برقع پہنتی ہیں، جو اسکارف لیتی ہیں، اسی کے اندر احرام باندھیں گی۔ ہم مکہ کے اندر ہوتے تھے، کئی سال حج عمرہ کا کام بھی کیا ہے، 15 سال وہاں پر رہا بھی ہوں سعودیہ کے اندر، خود بھی کئی بار اللہ نے سعادت دی ہے عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی۔ ہماری جو خواتین یہاں سے جاتی ہیں وہ خصوصی طور پر سفید سوٹ کاٹن کا سلوا کر، سفید کلر کا اسکارف پہن کر
سارا جسم اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آئی کس کام کے لیے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ اور کس نے کہہ دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ اپنا مکمل جو برقع ہے وہ پہنیں، اپنے جسم کو ڈھانپیں۔ احرام باندھنے سے آپ کے اوپر جو پردے کی پابندیاں وہ ختم نہیں ہوئیں۔ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، تو کیسے عورت خود کو عیاں کر دے اور جائے اللہ کے گھر میں؟ عجیب ایک بے وقوفی والی بات ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے جو عام ان کا لباس ہے اسی کے اندر احرام کی نیت کریں گی، البتہ وہ نقاب نہیں پہنیں گے جو ناک پر باندھا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ غیر محرم آپ کو ملنے ہی ہیں، تو نقاب جو سر پر آپ باندھتے ہیں، جو آگے سے آپ نیچے پھینک لیں، اس کو آپ پہن کر رکھیں، جہاں پر غیر محرم نہ ہو اس کو آپ اٹھا لیں۔ دستانے وغیرہ نہیں پہنیں گی۔ اور میقات پر اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے تب بھی وہ غسل کر کے احرام کی نیت کر لے گی، صرف حج بیت اللہ اور یعنی طواف بیت اللہ وہ کرنے کے لیے نہیں جائے گی، ویٹ کر لے گی جب پاک ہو جائے تو پھر طواف کرے۔ احرام کی نیت یعنی اگر عورت نے عمرہ کرنا ہے تو رک جائے، اپنے احرام کو ثابت رکھے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، اس کے جو ساتھ والے ہیں وہ اپنا عمرہ کر لیں۔ عورت جب پاک ہو جائے غسل کر لے تو پھر اپنے اسی کمرے سے ہی، کیونکہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے، اس کو مسجد عائشہ جا کر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ احرام کی نیت۔ تو احرام کی جب نیت کرنی ہے تو تلبیہ پکارنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک العمرہ، یا لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے تیرے گھر کی طرف میں آتا ہوں۔ اسی طرح سے جب تلبیہ پڑھیں گے پھر تلبیہ کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تر تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور بادشاہت بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مردوں کے لیے پانچواں کام یہ ہے، مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تلبیہ بلند آواز میں پکاریں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہے، جب کہ مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جو پتھر اور درخت بھی ہوتے ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب محظورات احرام، ساتویں چیز کیا ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جسم سے کسی حصے سے بال اکھاڑنا۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی جان بوجھ کے، ان کو عادت ہوتی ہے داڑھی کے بال اکھیڑ لیے، ایسے مونچھوں کے بال اکھیڑ لیے، اور ایسے جناب امی خارج کرتے رہے، امی یہاں ہاتھ لگا وہاں لگا، تو اس بات سے بچنا چاہیے۔ ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، کئیوں کو عادت ہوتی ہے منہ میں ڈال لیا اور چباتے رہے، اس بات سے بچنا ہے۔ احرام باندھ کے خوشبو نہیں لگانی، خوشبو لگا کر احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی سے صحبت کرنا یا بیوی کا بوسہ لینا یا بوسہ کنار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح دستانے پہننا، شکار کرنا، اور مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہنے گا، احرام کے نیچے کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہننا یا بنیان وغیرہ پہننا یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے مرد کے لیے سر ڈھانپنا بھی حرام ہے، نہیں ڈھانپے گا، اور عورت کے لیے نقاب جو چہرے پر باندھتے ہیں وہ ممنوع ہے۔ البتہ غیر مردوں کے سامنے اس کا چہرہ چھپانا یہ لازمی ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ احرام کی حالت میں نقاب والی پابندی یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، دستانے وغیرہ نہیں پہنے گی عورت۔ اسی طرح سے اگر اس نے نقاب لٹکایا ہے تو اس کے چہرے پر ٹچ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کچھ عورتیں وہ ٹوپی پہن لیتی ہیں، اس کے آگے نقاب پہن لیتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، حالت احرام کے اندر اگر غیر محرم ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں لٹکا لیتی تھیں، اور جب وہ آگے چلے جاتے تو ہم اپنی چادروں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 8، حالت احرام میں غسل کرنا یہ جائز ہے، سر میں خارش ہو جائز ہے، چھتری آپ نے پہننی، اور چھتری دھوپ ہے چھتری پکڑنی ہے، پکڑ سکتے ہیں، کمر پر بیلٹ باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ کمر پر بیلٹ نہیں باندھتے، ان کے احرام کھل جاتے ہیں، چادریں گر جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چادر باندھ لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ طواف کرنا۔ احرام باندھ لیا، اب آپ نے طواف کرنا ہے۔ مسجد حرام پہنچیں، تلبیہ بند کر دیں، حجر اسود کے سامنے آئیں، اور اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لیں، یہاں سے چادر اتار لیں اور اپنی بغل کے نیچے سے گزار کر ایسے پھینک لیں، یہ کندھا ننگا ہو جائے گا، یہ ڈانپا جائے گا۔ کندھا ننگا کر لیں، اور اگر بآسانی حجر اسود کو بوسہ دیا جا سکتا ہو تو دیں،
دھکم بیل کرنے کی، لڑائی کرنے کی، رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاتھ لگا سکتے ہیں، بہت سارے دے سکتے ہیں، ہاتھ کی پہنچنے کی جگہ ہے تو ہاتھ لگا لیں، اس کی بھی نہیں مسئلہ ہو سکتا تو پھر یہ کریں کہ صرف اشارہ کر لیں، اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اپنا طواف شروع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اے عمر تم طاقتور ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کمزوروں کو ایذا دو، کمزوروں کو ایذا نہیں دینی، اور جب حجر اسود کا استعلام کرنا چاہو تو دیکھ لو، اگر بآسانی استعلام کر سکتے ہو تو استعلام کرو گے، ورنہ اگر نہیں ہو سکتا تو اس کے سامنے آ کر تکبیر کہہ لو، تو سامنے آ کر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنا طواف شروع کریں۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1833 ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے پہلے 3 چکروں کے اندر کندھے کو ہلاتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلیں، اگر تھوڑی سی ہلکی ہلکی دوڑ لگ سکے تو لگا لیں، رش ہو تو صرف کندھا ننگا رکھ لیں، ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں اور چلتے رہیں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور ایسے مرد جو فیملی کے ساتھ ہیں وہ بھی ایسا نہ کریں، وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ نمبر 3، دوران طواف پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پر مکہ کے اندر دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو وہاں پر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایسا لٹریچر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا۔ 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں، یعنی رکن یمانی سے گزرتے ہوئے آپ حجر اسود تک آئیں، یہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار بنتی ہے پوری، تو یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا یہاں پر درست ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، یہ مسنون ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو ملتزم کے ساتھ چمٹ جائیں، وہاں پر اگر راستہ ہو، جگہ ہو، رش نہ ہو، عورتوں اور خواتین اور مردوں کا جم گھٹا نہ پڑا ہو، لڑائی کی نوبت وہاں پر نہ یہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے ایسے کام نہیں کرنے، تو ملتزم سے چمٹ کر بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اب دعا اور ذکر جو ہے یہ بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی دعائیں اتنی زور زور سے پڑھ رہے ہوں کہ لوگوں کو باقی کو بھی ڈسٹرب کریں۔ دعائیں آپ نے اللہ سے مانگنی ہیں، آپ زیر لب بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نمبر 4، رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر اشارہ کیے، بغیر بوسہ دیے آپ وہاں سے گزریں۔ رکن یمانی وہ تھوڑا سا بیت اللہ کا حصہ وہاں سے ننگا کیا گیا ہے، اگر وہاں پر ہاتھ لگائیں تو پھر ٹھیک ہے، دور سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بوسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں چیز، 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ آپ کا ہر چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوگا، آپ استعلام کریں گے، گھوم کر واپس آ جائیں گے، ختم ہونے کا استعلام نہیں کرنا۔ جب گھوم کر آپ نے شروع یہاں سے جب کرنا ہے اس وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر آپ نے چکر اپنا پورا راؤنڈ کر لینا ہے۔ یہاں پر پہنچیں گے، اگلی بار جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے تو نیا چکر شروع کرنے کے لیے کہنا ہے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں تو 7 بار ہی استعلام کرنا ہے، 8 استعلام نہیں ہونے آپ کے، یہ بات یاد رکھیے۔ 7 چکر مکمل کریں، مقام ابراہیم کے پیچھے اگر مکمل جگہ مل جائے نفل پڑھنے کی تو پڑھ لیں۔ اب یہ نہیں ہونا کہ جی ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سجدہ کسی کی کمر پر ہو رہا ہے، رکوع کسی کے پیٹھ پر ہو رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اگر تو صحیح مقام موجود ہے، پولیس والے وہاں منع نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ پڑھ لیں، ورنہ حرم کے اندر جہاں مرضی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد حجر اسود کا آپ استعلام کریں اگر کر سکیں ٹھیک ہے، ورنہ آپ سعی کی طرف چلے جائیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کی بات ہے، اب سعی کرنی ہے تو صفا مروہ کے قریب جائیں اور وہاں پر جا کر ان صفا مروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، یہ والی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158، یہ آپ نے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ یہاں تک پڑھنی ہے۔ یہ پڑھیں، صفا پر چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں پڑھیں، اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ
وحدم الاحزاب وحدہ، یہ آپ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں 3 مرتبہ، اسی طرح سے آپ کر لیں، یعنی 3 بار یہ دعائیں پڑھیں اور پھر مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جہاں پر راستے کے اندر 2 سبز کلر کی لائٹیں آئیں، جو اکیلے مرد ہیں وہ وہاں پر ہلکی ہلکی دوڑ لگا سکتے ہیں ان لائٹوں کے درمیان۔ جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی خواتین کے ساتھ رہیں، اور خواتین کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، جمرے کا طریقہ سیکھتے نہیں ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں اور گھوم کر واپس مروہ کی طرف آتے ہیں تو سمجھتے ہیں ایک چکر ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ 14 چکر بن جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے تو 1 چکر، مروہ سے واپس صفا کی طرف آنا ہے تو 2 چکر ہو گئے، یہ بات یاد رکھیے۔ پھر آپ نے یہاں پر بھی وہی کرنا ہے جو آپ نے صفا پر چڑھتے ہوئے کیا تھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور پھر دعائیں پڑھیں، اور پھر آپ نے جو 2 سبز لائٹیں آئیں ان کے درمیان دوڑیں، اور پھر جب چکر پورا ہو جائے تو دعا وغیرہ کریں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ صحیح کے لیے بھی کوئی الگ سے دعائیں ہر چکر کی نہیں ہیں۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں، چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بال کٹوانے ہیں یا منڈوانے ہیں۔ اب یہاں پر ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لوگ مرد جو حضرات جو ہیں وہ تھوڑے سے بال یہاں سے پکڑ لیے، تھوڑے سے یہاں سے پکڑ لیے، تھوڑے سے یہاں سے پکڑ لیے، تھوڑے سے یہاں سے پکڑ لیے، اور تھوڑے تھوڑے بال کتر لیے۔ اور میرے بھائیوں 3 4 5 لاکھ لگا کر، اب تو حج 12 15 لاکھ روپے کا ہوگا، عمرہ 3 4 لاکھ میں جا رہا ہے، تو آپ جو ہیں وہ عمرے کی نیکی مکمل حاصل نہ کریں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ شیطان نے وہاں پر جا کے بھی یہ کان کے اندر بات ڈال دی کہ تھوڑے سے بال کاٹ لو کام چل جائے گا۔ اگر تو بال کٹوانے ہیں تو آپ وہاں پر حجام کے پاس جائیں، اس کو کہیں بھی بال کاٹ دیں، وہ کہے گا کتنے کاٹنے ہیں، اس کو کہو جی عمرے کے لیے کاٹنے ہیں، دل کھول کے کاٹ دو، کم سے کم 1/3 پورے بال کاٹنے چاہیے۔ اگر آپ کے بال 3 انچ ہیں تو 1 انچ بال وہ آپ کے کاٹے گا، کیونکہ حجام کو پتہ ہے بال کتنے کاٹنے ہیں کتنے نہیں کاٹنے۔ کوئی شخص بھی اپنے پیشے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا۔ اس کو آپ کہیں کہ میرا عمرہ درست ہونا چاہیے، میرے اتنے بال کاٹو، وہ آپ کے اتنے بال کاٹے گا سارے کے سارے۔ اس کو کہیں میرے سارے بال کاٹ، اگر وہ آپ کے سارے بال نہیں کاٹتا تو یہ درست چیز نہیں ہے۔ اس سے کہہ کر اپنے سارے بال کٹوائیں یا بال منڈوائیں، یا تو آپ مشین لگوا لیں پورے بالوں پر، یا آپ اس طرح کے ساتھ بال کٹوا لیں۔ اور جو خواتین ہوں گی وہ اپنی یہاں سے چوٹی پکڑ لیں اور اپنی چوٹی پر ایک پورا بال لپیٹ لیں، اتنے بال انگلی کے اوپر لپیٹیں اور اس کو کاٹ لیں۔ شوہر بھی جو ہے اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، اپنا احرام کھولنے سے پہلے بھی کاٹ سکتا ہے، اور اپنا احرام یعنی اپنی ٹنڈ وغیرہ کروانے کے بعد بھی کاٹ سکتا ہے، اپنے بال منڈوانے سے یا کٹوانے سے پہلے بھی سن سکتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ کا احرام کھل جائے گا، اور احرام کی پابندیاں جو تھی وہ ختم ہو گئیں۔ اب عورت کے ساتھ صحبت بھی کی جا سکتی ہے، خارج کر سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں۔